السلام علیکم دوستو، کیا حال ہیں آپ کے؟ بالکل ٹھیک ہیں آپ؟ آج ہم قلعہ کونا قاسم باغ کی سیر کے لیے آئے ہوئے ہیں اور یہ آپ کو قلعہ کونا قاسم باغ کے مناظر دکھا رہے ہیں۔ قلعہ کونا قاسم باغ کے بالکل وسط میں ہی ایک خوبصورت مسجد واقع ہے جو سامنے آپ کو نظر آ رہی ہے، اور یہ اپنی دلکشی کا منظر پیش کر رہی ہے۔ اور قلعہ کونا قاسم باغ کے بالکل دائیں طرف شاہ رکن عالم کا مزار واقع ہے، اور جو بہت ہی زیادہ خوبصورت ہے، اور دور دور سے لوگ یہاں پر حاضری کے لیے آتے ہیں اپنی منتیں مرادیں پوری کروانے کے لیے اور منتیں مرادیں مانگنے کے لیے۔ اور اس کے علاوہ بھی یہاں پر بہت ساری بزرگ ہستیوں کے دربار واقع ہیں جو ہم آپ کو آگے دکھائیں گے۔ یہ ملتان کو ٹوٹل 6 گیٹوں نے گھیر رکھا ہے، اور اس کے گرد ایک بہت ہی چوڑی دیوار ہے جو کہ پہلے جیسے کہ پاکستان واقعہ نہیں تھا، اور یہاں پر ملتان کیونکہ قبل مسیح ہے، یہاں پر مختلف لوگوں نے، مختلف قوموں نے، مختلف ملکوں نے یہاں پر راج کیا ہے، اور جب بھی کوئی بیرونی حملہ آور اٹیک کرتا تھا تو وہ یہاں سے ہی اٹیک کرتا تھا۔ تو یہ اب ہم آپ کو دکھا رہے ہیں گھنٹہ گھر کے مناظر۔ یہ ٹاور کلاک تھا، اور یہ سامنے آپ کو گھنٹہ گھر کی خوبصورت بلڈنگ نظر آ رہی ہے، اور یہ ایک خوبصورت مسجد ہے گھنٹہ گھر چوک کے اندر جو بالکل فونٹین کی شکل اختیار کر چکی ہے اور بہت ہی پیاری نظر آ رہی ہے۔ اور یہاں پر خوبصورت پرندے ہیں جن کو لوگ دانہ ڈالتے ہیں اور اپنا فرض ادا کرنا سمجھتے ہیں کہ جیسے کوئی منت کے لیے آتے ہیں تو یہاں سے ہی یہ شروع کرتے ہیں کبوتروں کو دانہ ڈالنے سے۔ تو دیکھیں کتنے ہی خوبصورت کبوتر ہیں اور بہت ہی دلکش منظر ہے اور دل کو چھو جانے والا منظر ہے۔ اور یہ سامنے لوہاری گیٹ ہے، یہاں سے ہم انٹر ہو کر قلعہ کونا قاسم باغ کی طرف اب جائیں گے۔ یہ سامنے اوپر قلعہ کونا قاسم باغ کی بلڈنگ ہے، اور یہ بلڈنگ بہت ہی خوبصورت ہے، اور یہ گیٹ بہت مضبوط اور بہت ہی زیادہ اونچا ہے۔ پہلے اس کے اوپر گیٹ لگے ہوتے تھے جو کہ گیٹ لکڑی سے بنے ہوئے تھے، اور ان کو کھولنا اتنا آسان نہیں تھا۔ یہ قلعہ کونا قاسم باغ کی عمارت ہے، اس کا یہ بیرونی منظر ہے، اور یہ سامنے آپ کو نظر آ رہا ہے اس کا گیٹ۔ اب اس گیٹ سے ہم قلعہ کونا قاسم باغ کی عمارت کے اندر انٹر ہو گئے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ اندرونی مناظر ہیں، اور یہاں پر ہماری ثقافت کی عکاسی کی گئی ہے اور دکھایا گیا ہے کہ ہمارا کلچر کیسا ہے اور کس طرح سے یہ خوبصورت پیڑ بیچ میں لگایا گیا ہے۔ یہ سائٹ پر مختلف قسم کی تصاویر لگائی گئی ہیں، اور جو کہ اس کی تاریخ بتاتی ہیں کہ کس صدی میں کس حکمران نے یہاں پر حکومت کی ہے اور کیسے کیسے حملہ کیا، کس بادشاہ کو شکست دے کر انہوں نے ملتان کو فتح کیا۔ تو یہ ہمارے کلچر کی عکاسی ہے۔ دیکھیں یہ ہمارے ملتان کو اجاگر کر رہے ہیں، یہاں ڈیفرنٹ ٹائپ کے سٹیچوز لگائے گئے ہیں، اور یہ خوبصورت درخت ہے، اور یہ قلعہ کونا قاسم باغ کی مکمل عمارت کی ایک تصویر ہے، ایک خاکہ ہے جو کہ اس پورے منظر کو پیش کر رہا ہے۔ یہ قلعہ کونا قاسم باغ ہے، اور یہ یہاں پر پیر غوث شاہ رکن عالم کا دربار واقع ہے، اور ساتھ ہی قاسم باغ واقع ہے جو قاسم باغ ایک خوبصورت مناظر پیش کرتا ہے یہاں پر، اور قاسم باغ بہت ہی سرسبز اور شاندار نظر آتا ہے دیکھنے میں۔ اور اس کے علاوہ یہاں پر 15 کا آفس بھی موجود ہے۔ جب آپ انٹر ہوں گے تو آپ کو دربار کے ساتھ 15 کا آفس نظر آئے گا، اور یہ ہمارے ملتان کے شاہکار ہیں جو کہ مختلف گلدستوں اور گلدانوں کی شکل میں آپ کو دکھائے گئے ہیں۔ یہ مختلف حکمران ہیں جنہوں نے ملتان پر حملہ کیا اور ملتان کو فتح کیا، اور کس طرح سے وہ ملتان پر حملہ آور ہوئے اور کس طرح سے انہوں نے ملتان کو فتح کیا، یہ سب دکھایا گیا ہے ان تصویروں میں۔ یہ پوری ہی عکاسی کی گئی ہے کہ ملتان پر کس طرح سے حکمرانوں نے اور کس طرح سے حملہ آوروں نے حملہ کیا اور کس کو شکست دی۔ یہ ایک منظر تصویر کی شکل میں آپ کو دکھایا گیا ہے۔ جب آپ عمارت میں داخل ہوتے ہیں ان تصویروں کو دیکھ کر آپ کو
وہ منظر جب مختلف حکمرانوں نے، مختلف حملہ آوروں نے یہاں ملتان پر حملہ کیا اور کیسے ملتان کو فتح کیا، یہ تصویریں آپ کو بتاتی ہیں اور آپ کو ایسا لگتا ہے کہ جیسے آپ خود وہاں پر موجود تھے۔ یہ تصویریں تمام مناظر کی عکاسی کرتی ہیں اور تمام مناظر آپ کی آنکھوں کے سامنے ہوتے ہیں۔ یہ ایک ہوادار جالی ہے جہاں سے یہاں ہوا اور روشنی آتی ہے، تو یہ بہت زیادہ خوبصورت بنی ہوئی ہے اور ہمارے کلچر کی عکاسی کر رہی ہے۔ اس پوری ہی بلڈنگ میں مختلف قسم کی تصاویر آویزاں کی گئی ہیں جو کہ ہمیں بتاتی ہیں کہ کس طرح سے ملتان کو فتح کیا گیا۔ یہ ملتان کیونکہ بہت ہی پرانا شہر ہے، یہ تقریباً قبل مسیح ہے، یہاں پر بدھ مت، یہاں پر سکھوں نے، ہندو راجاؤں نے اور مختلف مسلمان حکمرانوں نے یہاں پر حکومت کی ہے، اور اس کے علاوہ انگریزوں نے بھی اس کے اوپر حکومت کی ہے، اور محمد بن قاسم نے اس کو فتح کیا اور ملتان کو سکھوں سے آزاد کروایا۔ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت بلڈنگ ہے یہ، ماشاءاللہ۔ یہ اس کے باہر کے مناظر ہیں، اب دیکھیں یہ دربار کتنا خوبصورت نظر آ رہا ہے۔ یہ ہم اس ٹائم قلعہ کونا قاسم باغ کی چھت کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور باہر کا منظر آپ کو دکھا رہے ہیں۔ باہر کتنا ہی خوبصورت درخت ہیں اور کتنا شاداب درخت ہیں، دیکھیں کتنا دلکش منظر پیش کر رہے ہیں، اور یہ لوگ ڈھول کی تھاپ پر اپنے کلچر کو اجاگر کر رہے ہیں اور مختلف گانوں پر یہ رقص کر رہے ہیں جو کہ ملتان کی ثقافت کو ظاہر کرتا ہے، اور یہ دیکھیں کتنا ہی خوبصورت منظر ہے۔ میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو بہت پسند آ رہا ہوگا اور آپ بھی اس سے محظوظ ہو رہے ہوں گے، کیونکہ یہ جو منظر ہے یہ ایک دلوں میں گھر کر جانے والا منظر ہے۔ یہ دیکھیں کتنا خوبصورت درخت ہیں یہاں پر، یہ درخت تو میرے دل کو بہت اچھے لگتے ہیں۔ جب میں اوپر کھڑا ہوا تھا قلعہ کونا قاسم باغ کی عمارت کی چھت کے اوپر، تو میں اس منظر کو دیکھ کر بہت محظوظ ہو رہا تھا اور مجھے ایسا لگ رہا تھا کہ میں کوئی جنت نما وادی میں آ گیا ہوں، کیونکہ اتنے ہی خوبصورت درخت ہے، اور یہ ساتھ دربار کا منظر، اور اس کے تھوڑا سا آگے جائیں تو اور بھی کافی سارے دربار ہیں جو کہ بہت ہی خوبصورت بنے ہوئے ہیں جو ہمارے ملتان کو اجاگر کرتے ہیں۔ اور یہ دیکھیں یہ جب آپ قلعہ کونا قاسم باغ کی عمارت کے اوپر کھڑے ہوتے ہیں تو آپ کو پورا ملتان نظر آتا ہے، آپ کو پورے ملتان کی تمام عمارات اور تمام جو مارکیٹس اور جگہیں ہیں وہ نظر آتی ہیں۔ یہ دیکھیں سامنے آپ کو گھنٹہ گھر کی عمارت نظر آ رہی ہے اور نیچے پارکنگ ہے اور پارکنگ ایریا ہے، تو یہ ایک بہت قدیم بازار ہے جو آپ کو نظر آ رہا ہوگا، حسینہ گئی بازار اسے کہتے ہیں، تو یہ بھی بہت قدیم ہے، یہاں پر بھی بہت قدیم عمارتیں واقع ہیں۔ دیکھیں یہ ہے ہمارے پیارے ملتان کا منظر۔